اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نورانی قاعدہ جو پڑھ رہے ہیں، اس دن ہم نے حروف مفردات کو پڑھا، تو اس کے بعد انشاءاللہ آج اس کا حرکات، یہ جو حرکات ہوتی ہے ان کا تعارف تھوڑا انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ حرکات کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حرکات کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کو جس لہجے میں پڑھا جاتا ہے، حرکات اس حساب سے اس کو ادا کرتی ہے، یعنی عربی لہجہ جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان مخارج کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کی آواز ہے اس کے حساب سے ادا کیا جائے، تاکہ آپ کا قرآن پاک مجہول طریقے سے نہ پڑھا جائے، بلکہ عربی کے طریقے سے ہی اچھے طریقے سے اس کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ حرکات ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہیں، تو ان کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے زبر، اس کے بعد ہے زیر اور یہ پیش، ٹھیک ہے۔ زبر کے بارے میں ہے کہ زبر کی جو آواز ہوتی ہے یہ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی منہ کھول کے جیسے ہم بولتے ہیں نا اسے اوپر کو اٹھتی ہے۔ مثلا ابھی ان کو پڑھیں گے، آگے تختیاں آئیں گی تو اس میں انشاءاللہ اس کی مزید پریکٹس ہوگی، تو پڑھیں گے تو اس کی آواز تا، مثال ہے یہ۔ اسی طرح جو زیر ہوتا ہے، زیر کی آواز ہمیشہ نیچے کو گرتی ہے۔ مثلا زبر کی اوپر کو اٹھی تو آ ہوا، نیچے زیر کی نیچے گری آواز تو ای ہوا، ای، ٹھیک ہے۔ با زیر بی، ٹھیک ہے۔ تا زیر تی، ایسے نیچے کو گرتی ہے۔ اس کے بعد ہے پیش۔ پیش کو ہمیشہ معروف پڑھا جاتا ہے، پیش کی آواز ہمیشہ آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، مثلا کیسے ہوا؟ او، با پیش بو، تا پیش تو۔ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آواز کیسے نکلتی ہے۔ تو ان تینوں کی آواز کیسے ہوئی؟ زبر آئے گا تو اس کی آواز ہوگی آ، زیر کی ہوگی ای، پیش کی ہوگی او، ٹھیک ہے۔ کہاں بھی یہ حرکات آئیں گی تو ان کی آواز کیسے نکلے گی؟ آ، ای، او، ٹھیک ہے، تینوں کی آواز۔ اس کے بعد ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نون ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز کو آتی ہے تو اس کو منمون بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی آواز کیسے ہوگی؟ جیسے اس کی آواز تھی آ، ای، او، اور اس کی آواز ہوگی ان، ان، الف دو زبر ان، با دو زبر بن، اور الف دو زیر ان، با دو زیر بن، الف دو پیش ان، با دو پیش بن، ایسے ان، کیا آواز ہوئی؟ زبر کی کیا تھی؟ آ، ای، او، اور دو زبر کی ہوگی ان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑا زیر ان تینوں حروف کی مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن اس کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 الف کی مقدار کے برابر۔ جس جگہ پہ بھی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہوگا، اس کو ہمیشہ نارمل، یہ جو پہلے ہم نے پڑھا ہے تنوین والا اور زبر والی حرکات، ان کو نارمل طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کو کھینچتے نہیں ہیں، بالکل سادہ طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو جو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہے، اس کو 2 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم پڑھیں گے اس میں زبر میں ہے تو الف زبر آ، با زبر با، الف زیر ای، با زیر بی، تا الف پیش شو، با پیش بو، ایسے ہی الف دو زبر ان، الف دو زیر ان، الف دو پیش ان، ٹھیک ہے۔ ادھر کیا ہوگا؟ اس کو ایک الف کی آواز کیا ہے؟ الف، تو اس کو 2 کے برابر کریں گے تو کیا ہوگا؟ الف۔ تو کھڑا زبر کو ایسے لمبا کرنا ہے، کیسے؟ الف کھڑا زبر آ، الف کھڑا زیر ای، الف الٹا پیش او، تو ان کی آواز کیا ہوگی؟ آ، ای، او، زبر والی حرکات کی طرح ملتی جلتی آواز ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن اس کو لمبا کتنا کرنا ہے؟ 2 الف کے برابر۔ اس کے بعد ہے جزم۔ جزم، جس جگہ پہ جزم آتا ہے اس کو ہمیشہ اپنے سے پچھلے حرکات کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جزم قائم مقام نہیں ہے بلکہ یہ دوسری حرکت کے قائم مقام پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، یہ خود نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمیشہ پچھلے لفظ نہیں، حرکت، پچھلی حرکت کے ساتھ، یعنی ایک لفظ ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کے پیچھے 2-3 لفظ ہیں اور اس کے بعد ایک حرکت ہے، تو یہ پیچھے والی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، لفظ کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد ہے تشدید۔ یہ دو، جزم، تشدید اور مدہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو ذرا ذہن نشین رکھیں۔ اس کے بعد تشدید ہے۔ تشدید کو ہمیشہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پہلے حروف سے ملا کر، یعنی پہلا جو اس سے پیچھے والی حرکت ہے، لفظ نہیں حرکت، پیچھے والی حرکت کے ساتھ، اور ایک دفعہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ۔ تشدید کو ہمیشہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 2 دفعہ۔ اگر تشدید 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 آ جائے گا تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ ہر تشدید کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ اور ایک دفعہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بڑی مدہ اور مدہ۔ یہ مدہ ہے، مدہ ہمیشہ 4 الف کے برابر پڑھا جاتا ہے، جس حرف پہ مدہ ہوتا ہے اس کو 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ کھڑا زبر کو ہم نے کیا بولا؟ 2 الف کے حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تو مدہ کو 4 الف کی حرکات کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ کیسے؟ ایک نارمل لفظ ہے الف، اب اس کو کھڑا زبر میں پڑھا تو کیا ہوگا؟ الف، 2 الف کے برابر۔ ابھی 4 الف کے برابر کریں گے تو کیا ہوگا؟ الف۔ جب انشاءاللہ ان حرکات کو ادا کر کے ہوئے پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔